درود تاج. درود تاج. اس درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن مختصر طور پر ان کا بیان کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش جان و دل سے رکھتا ہو، عروج ماہ میں شب جمعہ کو بعد نماز فراغت نماز عشاء کے باوضو قبلہ رخ جامع پاک خوشبودار پہن کر 170 بار اس درود پاک کو پڑھ کر سو رہے، 11 راتیں انشاءاللہ تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا، اور قلب کی صفائی کے لیے ہر روز بعد نماز فجر 7 مرتبہ اور بعد نماز عصر 3 مرتبہ اور بعد نماز عشاء 3 مرتبہ درود کا ورد کرے، اور دفع سحر اور آسیب و جن اور شیاطین اور وبا اور فساد اور جو مرض حتیٰ کہ وہ لا علاج قرار دے دیا گیا ہو 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرے۔ کشائش رزق کے لیے 7 مرتبہ نماز فجر کے بعد ہمیشہ یہ وظیفہ جاری رکھے، اور اگر کوئی بانجھ عورت 21 خرموں پر 7 بار دم کرے اور روزانہ 1 خرمہ اس کو کھلا دے، پھر بعد غسل و طہارت و حیض کے اور پھر اپنے زوج سے ملاپ کرے، اللہ کے فضل سے فرزند صالح پیدا ہوگا۔ اور اگر حاملہ کو کچھ خلل ظاہر ہو تو 7 یوم تک 7 مرتبہ متواتر پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ بفضل تعالی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات ہوگی۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے قرآن مجید میں خود اپنے ذکر کا اور سب فرشتوں کا درود بھیجنا بیان کیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کریم ہی یا صرف اس کے چند ایک مقرب فرشتے، بلکہ سب فرشتوں کا درود بھیجنا ذکر کیا گیا ہے، اور اس ذکر کے بعد تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جو ایمان لائے ہیں اللہ کریم پر، اس کے تمام انبیاء کرام پر، اس کے تمام فرشتوں پر اور یوم آخرت پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اس طرح ہم درود و سلام بھیجنے والے وہ کام کرتے ہیں جو خود اللہ کریم اور اس کے فرشتے کرتے ہیں، اور پھر اس حکم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ ہر لمحہ جاری و ساری ہے، اس میں کسی دن اور وقت کا تعین نہیں۔ روز قیامت تمام کائنات ختم ہو جائے گی، ہر قسم کی عبادت معطل ہو جائے گی، کیونکہ عبادت کرنے والے انس و جن غرض کے ہر شے فنا ہو جائے گی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جاری رہے گا، کیونکہ اللہ کریم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اور وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ قرآن مجید میں درود و سلام سے متعلق یہ حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ماہ شعبان المعظم 2 ہجری کو نازل ہوا۔ اس مناسبت سے کئی بزرگان دین ماہ شعبان المعظم میں ہر روز کثرت سے درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، اور اسی ماہ کی 15ویں شب بارات کو اہتمام کے ساتھ نوافل کے علاوہ درود شریف کثیر تعداد میں پڑھتے ہیں۔ شعبان المعظم کے علاوہ ربیع الاول میں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا مہینہ ہے، اور ہر جمعۃ المبارک اور اس کی راتوں کو کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ ساری عبادتوں کے مقبول یا رد ہو جانے کا احتمال ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہر حالت میں مقبول ہوتا ہے، اور اس کے رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن اس کے الفاظ اور ان الفاظ کے معنی پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کام کا حکم دیا ہے، اور پہلے اس کی اہمیت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ پھر جب اس کا یہ وعدہ سامنے آتا ہے کہ ہم ایک بار حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، تو ہمیں اندازہ
کرنا چاہیے کہ اس کا مفہوم سورہ الاعراف میں ہے، جس کا ترجمہ ہے اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر کیا کمائی کر رہے ہیں۔ پھر بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک گناہ انسان کو جہنم رسید کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہونے کی نوید بھی کمال رحمت پر دلالت کرتی ہے۔ درجے کے بارے میں ہم اندازہ نہیں کرتے کہ وہ کیا ہے اور 10 درجے بلند ہونا کیسا مقام ہے۔ اسد الغالبہ جلد ششم میں حضرت عبد الرحمن بن سخام کے ذکر میں ابن عسیر رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ حضرت کعب بن سترہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اہل حرفہ تم تیر اندازی کیا کرو، جس کا ایک تیر بھی اللہ کے کسی دشمن کو لگ گیا اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرما دے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن سخام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درجہ کیا ہے؟ فرمایا، درجہ تمہاری ماں کی چوکھٹ نہیں ہے بلکہ 2 درجوں کے درمیان 100 برس کا فاصلہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بار کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے پر آپ کتنا فاصلہ طے کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایمان لانے والا کثرت سے درود و سلام عرض کرتا رہتا ہے تو کتنے گناہوں کی معافی اور کتنے درجات بلند ہونے کا وہ مستحق ہوگا اور کتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ حالانکہ اللہ کریم کی طرف سے کسی ایمان لانے والے پر ایک اور صرف ایک مرتبہ ہی سلام اور ایک ہی رحمت کافی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 اور 44 میں ہے کہ وہی تو ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے بھی، کہ نکالے تم کو اندھیروں سے اور لے جائے اجالوں میں، اور ہے ایمان لانے والوں پر مہربان۔ جس دن اس سے ملیں گے ان کا تحفہ خدا کی طرف سے سلام ہوگا اور ان کے واسطے بڑا ثواب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ان پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے والے کی یہ زکوٰۃ یعنی صدقہ بھی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ آپ پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کتنا وقت مقرر کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر تم چاہو۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیا 1/4؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اسے بڑھا دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی نصف پر آئے، پھر 2/3 پر اور آخر میں سارے وقت پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری تمام دین و دنیا کی حاجات کو یہ درود و سلام پورا کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو ایمان لانے والا کثرت سے درود و سلام پڑھتا رہے گا وہ قیامت والے دن عرش کے سائے میں ہوگا، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالی کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ مواہب لدنیہ میں تفسیر قشیری سے نقل کیا ہے کہ قیامت میں کسی مومن کی نیکیاں وزن میں کم ہو جائیں گی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ سر انگشت کے برابر نکال کر میزان میں رکھ دیں گے، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ مومن کہے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کون ہیں؟ آپ کی صورت اور سیرت کیسی اچھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی ہوں اور یہ درود جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا میں نے تیری حاجت کے وقت اس کو ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو پسند کرتا ہے جو نصف رات کو اٹھے اور کسی کو خبر نہ ہو، پھر وضو کرے، پھر حمد الہی کرے، پھر درود شریف پڑھے، پھر قرآن مجید پڑھنا شروع کرے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے اتنے فضائل ہیں کہ کسی ایک نشست میں ان کا بیان کرنا ناممکنات میں سے ہے، لیکن مختصراً ہم نے آپ کے سامنے درود شریف کے فضائل کا ایک خلاصہ پیش کرنے کی جسارت کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ادنا سی کاوش و کوشش پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔